آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ تحریک پاکستان اس خطے کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ اور خود مختار وطن کے حصول کی ایک ایسی لازوال داستان ہے جو جد و جہد آزادی کے بے لوث کارکنوں کے ذکر کے بغیر ادھوری ہے، اور آزادی کی جد و جہد کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے والا تاریخی شہر پشاور آج ہماری ملاقات ایک ایسی ہی شخصیت سے کروا رہا ہے جن کا نام عبداللطیف قریشی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا قریشی صاحب کہ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میں پشاور کے مشہور اسکول اسلامیہ ہائی اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا۔ میں نے گریجویشن پرائیویٹ کیا ہے۔ یہ پاکستان ہمیں جو ملا یہ ایک تحریک کے باعث ملا، تو آپ کی شمولیت اس تحریک میں کب ہوئی، کیسے ہوئی؟ میرے گھر کا ماحول جو تھا نا وہ بھی سارا قائد اعظم۔ اس زمانے میں تو ہم لوگ دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے، ادھر برتن اٹھاتے جاتے تھے اور ایک گپ شپ ہوتی جاتی تھی، اور قائد اعظم تو بچپن میں ہمارے ذہن میں قائد اعظم بیٹھتا رہا، اور جب اسکول میں گئے تو پھر ہمارا اپنا ایک حلقہ احباب تھا جو قائد اعظم کے حق میں تھا۔ قریشی صاحب، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئیں قائد اعظم صاحب کے ساتھ، تو کچھ تھوڑا سا وہ بھی بیان فرمائیں گے؟ 45 میں قائد اعظم پشاور تشریف لائے تو یہ خان بہادر محمد اظہر خان کے گھر میں ٹھہرے۔ اس سے پہلے یہ آئے تھے تو آغا سید لال بادشاہ صاحب کے گھر میں ٹھہرے تھے۔ میرا جو گھر جس میں میں رہتا تھا اس کا نام قریشی منزل ہے، اور اس کے بالکل سامنے خان بہادر محمد اظہر خان صاحب کا گھر ہے۔ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات فیملی ریلیشن وغیرہ بھی تھے۔ صحیح جی۔ قائد اعظم کی جب آپ تقریر سنتے تھے تو آپ کے اندر بھی وہ جوش اور ولولہ، اور اس وقت تھی بھی جوانی، تو وہ بھی میرے خیال سے آپ کو اس مشن کی طرف اور بھی لے کے آیا کہ پاکستان کو تو بننا ہی ہے۔ جب گھر میں کھانا کھاتے بھی قائد اعظم ہے، کھانا ختم ہوتے بھی قائد اعظم ہے، اور بات کرتے بھی قائد اعظم ہے، تو اور پھر اسٹوڈنٹس کے ساتھ اسٹوڈنٹ ایج تو یوں بھی گرم ہوتی ہے، تو پھر تو اور بھی مزہ آتا تھا کہ قائد اعظم، تو وہ جذبہ اندر اور بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ 2-4 برس کا قصہ نہیں، بلکہ یہ نصف صدی کی بات بھی نہیں، یہ تو 7 دہائیوں پرانی بات ہے، مگر قائد اعظم سے ملاقات کا احوال انہیں ایسے یاد ہے جیسے ابھی کل ہی کی بات ہو۔ میں ان اسٹوڈنٹ سے لوں جب ہمیں اسکول سے نکالا گیا، ریسٹیکیٹ کیا گیا، کیونکہ ہم 5-6 دن قائد اعظم کی تمام جلوسوں میں شامل تھے۔ ہم اسکول گئے ہیں اس 5 دن کے بعد، جی۔ تو یا جان خان صاحب پرنسپل کو خدا جنت نصیب کرے، انہوں نے کہہ دیا کہ تم لوگ اب اسکول کے اسٹوڈنٹ نہیں ہو، تم جا سکتے ہو، میں نے تمہیں ریسٹیکیٹ کر دیے۔ تو ہم قائد اعظم کے پاس ایسے چلے گئے، ہمارا بزرگ ہے، ہمارا دوست ہے۔ اب ادھر گئے تو قیوم خان کے ساتھ میرے فیملی ریلیشن تھے، جی۔ تو اس کو میں نے کہا چاچے ہمارے ساتھ تو یہ قصہ ہو گیا، ہمیں تو ادھر سے اسکول سے نکال دیا، تو ہمیں قائد اعظم سے ملاقات کرا۔ میں اس کا وٹنس ہوں کہ قائد اعظم نے اندر سنا ہے کہ بعض اسٹوڈنٹس آئے ہیں، تو وہ بجلی کی چمک کے ساتھ باہر تشریف لے آئے۔ زبردست۔ برانڈے میں سردار صاحب نے کہا کہ یہ وہ اسٹوڈنٹ ہے، یہ ان کا لیڈر ہے، اور یہ اپنی داستان سناتے ہیں کہ ان کو اسکول سے ریسٹیکیٹ کر دیا ہے۔ تو انہوں نے سردار صاحب کو کہہ دیا اور قیوم خان کو بھی کہ میں تو آپ کے سے منتظر کرتا ہوں ان کا کیس، اور آپ نے ان کے ساتھ پرنسپل کے ساتھ جا کر بات کرنی ہے اور وہ ان کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ تحریک آزادی کے بزرگ کارکن تحریک پاکستان کے حوالے سے قائد اعظم اور طلبہ کے درمیان پائے جانے والے ایک قلبی تعلق کی نسبت سے اسلامیہ کالج پشاور کا ذکر خاص طور پر کرتے ہیں۔ قائد اعظم پشاور میں ایک دفعہ جب پہلے آئے ہیں تب بھی اسلامیہ کالج اور ایڈورٹیج کالج گئے ہیں، دوسری دفعہ جب آئے ہیں پھر بھی اسلامیہ کالج گئے ہیں، پھر پاکستان بننے کے بعد آئے ہیں تو بھی اسلامیہ کالج گئے ہیں، اور یوں زندگی میں اپنی ہر سال
سال میں 2 دفعہ وہ علی گڑھ جاتے تھے۔ تحریک پاکستان سے وابستہ پشاور کے قدیم اور تاریخی تعلیمی اداروں میں ایک نام ایڈورڈز کالج پشاور کا بھی ہے۔ ایڈورڈ کالج میں پرنسپل جو تھا وہ بھی انگریز تھا، تو قائد اعظم اسلام ایڈورڈ کالج گئے ہیں، وہاں پر بھی ان کے قائد اعظم جہاں پر میں بھی ادھر کھڑا ہوتا تھا، پیچھے ہم کھڑے ہوئے تھے نا، تو وہاں پر مانومنٹ بھی بنا ہے قائد اعظم کا ایڈورڈ کالج میں۔ اور ایڈورڈ کالج ہمارے لیے ایک بہت بڑی سپورٹ تھی۔ جد و جہد آزادی میں اس قصہ گو شہر یعنی پشاور کے لوگوں کے جوش و جذبے کا ذکر چھڑ جائے تو عبداللطیف قریشی کے ذہن میں یادوں کے کئی دریچے کھل جاتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں 2 قسم کی زبانیں ہیں، ایک آدھا علاقہ ہندکو اسپیکنگ ہے، آدھا علاقہ پشتو اسپیکنگ ہے۔ وہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ یار قائد اعظم کی تقریر سنیں اور وہ لوگوں کو دیکھیں، وہ ان پڑھ میرے سے بھی زیادہ گوتا مار لوگ، انگوٹھا لگانے والے بھی نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یار جو کچھ بھی ہے اس نے جو کچھ بھی کہا ہے سچ کہا ہے، اور یہ کر کے دکھائے گا، یہ پاکستان بنائے گا، اور یہ سچا ہے۔ دیکھیں اس کی زبان نہیں جانتے، اتنا اعتقاد یہی بلڈ کیا اس نے، اس بکھری قوم کو جس کا شیرازہ بکھرا ہوا تھا اس نے ان کو یکجا کیا اور یہ جذبے پیدا کیے۔ محمد علی جناح صاحب آتے تھے پشاور تو کہاں کہاں جلسے کرتے تھے؟ جلسوں کی بڑی جگہ ضرورت ہوتی تھی ہمیں، قصہ خانی میں تو جلسہ نہیں ہو سکتا تھا، چوک یادگار بھی چھوٹی تھی، جلسہ تو کننگھم پارک میں یا شاہی باغ میں، وہاں پر ہی جلسہ ہوتا تھا، وہاں پر ہی لوگ ہوتے تھے، کیونکہ لوگوں کو کوئی آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ لوگ چند ایک آئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے تھے، ان گنت لوگ آتے تھے۔ یہ ہمارے جو حکمران تھے انہوں نے قلعہ بالاحصار کے اوپر چڑھ کر دیکھا تو نیچے سیر ہی سیر نظر آ رہے تھے۔ ہماری خواتین نے بھی تحریک آزادی کی عملی جد و جہد میں کس دلیرانہ انداز سے حصہ لیا، عبداللطیف قریشی اس کا ذکر ہمیشہ بہت فخر سے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، خواتین نے تو انتہا کر دی تھی۔ خواتین کا جذبہ نہ ہوتا تو ہماری بریکیں لگتی، لیکن خواتین کی وجہ سے ہم اور بھی جذبے میں ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ ہماری غیرت پکارتی تھی کہ یار یہ گھروں سے نہ نکلنے والی۔ پشاور میں ہمارا رواج تھا کہ ڈولی میں بیٹھ کر ایک گھر سے دوسرے گھر جاتی تھی، اور وہ جلوس میں آ جائیں اور جلوس میں شامل ہوں، اور پشاور سے صدر تک جلوس جا رہا ہو اور وہ لوگ وہ جلسہ جلوس میں شامل رہیں، بہت بڑی بات تھی۔ اپنا بچپن، لڑکپن اور جوانی تحریک آزادی کی نظر کرنے والے عبداللطیف قریشی کو جہاں جد و جہد آزادی سے جڑے بے شمار واقعات یاد ہیں، وہیں وہ وفا کی راہ میں ملنے والی چوٹوں کو بھی نہیں بھولے۔ یہ نشان ہے اور یہ نشان ہے، افغان بلڈنگ کے پاس انہوں نے لاٹھی چارج شروع کر دیا، میرا پاؤں پھسل گیا، جب میرا پاؤں پھسلا ہے تو میں گرا ہوں، تو پھر ادھر بھی لگی ہے، ادھر بھی لگی ہے، اور ادھر آنسو گیس بھی ہے، دکانداروں نے بالٹیوں میں پیاز بھی رکھا ہوا ہے، پانی بھی سپورٹ کر رہے ہیں، آدھی دکانیں بند کی ہیں۔ اس زمانے میں تختہ فیشن تھا، دکانیں یہ شٹر نہیں ہوتے تھے، تو یہ دکانداروں کا تعاون، لوگوں کا تعاون، لوگوں کا جذبہ، اور میں زخمی ہو گیا تھا۔ جد و جہد آزادی کو اپنی آنکھوں سے پروان چڑھتے اور پھر پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوتے دیکھنے والے عبداللطیف قریشی کو پاکستان کا روشن مستقبل قائد اعظم کے زرعی اصولوں پر کاربند رہنے میں ہی نظر آ رہا ہے۔ پاکستان ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا تھا، ادھر پنڈت جواہر لال نہرو تھا، پٹیل تھا، یہ بڑی بڑی بلائیں تھیں، انگریز دشمن، ہندو دشمن، ہمارے اپنے بھی دشمن، تو قائد اعظم نے یہ اس جذبے سے، اس محنت سے اس قوم کو یکجا کر کے یہ ملک حاصل کیا۔ وہی پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ پلیٹ میں ڈال کر ہمیں نہیں ملا، یہ بڑی محنت سے ملا، بہنوں کی، ماؤں کی قربانیاں، تو یہ واقعات ہیں۔ تو میں اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ اور کچھ نہیں تو یہ دیکھیں کہ اس ملک میں اتنے وسائل ہیں، مسائل بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، یکجہتی کریں، قائد اعظم کا یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن کو، کہ وہ جو ماٹو ہے اس کو سامنے رکھیں
اور قدم بڑھائیں انشاءاللہ۔ میرے اللہ نے پہلے بھی ہم سے بڑی مہربانیاں کی ہیں۔ دنیا کا عجیب ملک کہ جو اسلام کے نام پر بنا ہے اور اس کا تحفظ بھی میرا اللہ کرے گا اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا، لیکن یہ اس قوم کو یکجہتی اور تعصب سے دور ہوں۔ آزادی کے سفر کو مکمل ہوئے تقریباً 1 صدی بیتنے والی ہے، مگر وہ نسل جس نے آنے والی نسلوں کے لیے ایک آزاد وطن کے خواب کو تعبیر عطا کرنے کے لیے ایک عمر بتا دی تھی، آج بھی عبداللطیف قریشی جیسی پرعزم شخصیات کی صورت میں آزادی کا جذبہ زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی صاحب دل چاہ رہا ہے ایک نعرہ لگاؤں، اور میں یہ بھی چاہوں گا، درخواست ہے میری آپ سے کہ آپ بھی میرا ساتھ دیں، ٹھیک ہے سر؟ انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔